بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور با کردار انسان نظم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت بڑے شان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے گا، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ صلاح الدین ایوبی اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نظم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کی بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی صاحب کی بات ختم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں، وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کیا اور کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟
قاضی ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین کی حالت کو سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور اور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے کہا تھا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے مجبور کیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملالت اور غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا کو لوگوں کے سامنے دکھا سکے
तमाम लोग बड़ी बड़ी दूर से काजी इब्ने मरकूम की हालत देखने के लिए आए। जब उसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग उसको मलामत की नजर से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक उसे 70 कोड़े मारे गए और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली, उससे शाही ओहदा भी ले लिया। उसकी तमाम जायदाद सलाहुद्दीन अयूबी को देने की दावत दी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनना चाहता। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की और इसके वजूद पर लगा बदकारी का दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान गुनाह, बदकारी, जिना से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। और जिसका खुल्लम खुल्ला वाक़या कुरान मजीद में भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, उन्हें भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें सुरखुरू किया। लेकिन यहाँ शर्त सिर्फ इंसान का अपने रब पर भरोसा और ईमान पर पुख्तगी होना चाहिए, तो अल्लाह की गैबी मदद जरूर आती है।